الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک اور نشانی، ایک علامت مرد مومن کی اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا۔ اس امت کی اصلاح کی بنیاد کیا ہے؟ یہ امت کس طرح اصلاح پر آئے گی، صلاح پر آئے گی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یقین اور زہد ہے۔ یقین کیا ہے اور زہد کیا ہے؟ اگر کسی کے اندر یقین پیدا ہو جائے، زہد پیدا ہو جائے، تو حقیقت میں یہ اصلاح کی بنیاد ہے، اس کی زندگی بن جائے گی، آخرت والی زندگی بن جائے گی۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ احادیث میں اکثر اس سند کے ساتھ روایت آتی ہے کہ حضرت عمرو روایت کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے، اور حضرت شعیب روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اول صلاح هذه الامہ الیقین والزہد۔ آپ ارشاد فرمایا کہ میری امت کی پہلی صلاح، اس کی سیڑھی کیا ہے؟ یقین اور زہد ہے۔ میری امت کے اندر جس کے اندر یقین پیدا ہو جائے، کہ زہد پیدا ہو جائے، یقیناً اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ پہلی سیڑھی ہے۔ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْعَمَلُ۔ اور پہلی فساد کی جڑ کیا ہے؟ بخل ہے، اور دنیا میں زیادہ رہنے کی تمنا ہے۔ آئیے اس کی شرح آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اس امت کی صلاح اور فلاح، کامیابی، اس کی بنیاد، اس کی دو صفتیں، ایک یقین ہے اور دوسرا زہد ہے۔ لیکن جب امت میں بگاڑ شروع ہوگا یا شروع ہو جاتی ہے، تو دونوں صفتیں اس کے زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ نہ اس کے اندر یقین آتا ہے، نہ اس کے اندر زہد آتا ہے۔ یقین کیا ہے، زہد کیا ہے، انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ یہ دو صفت ایمانی صفت ہے۔ یہ صفت جب دل سے نکل جائے تو وہیں بگاڑ جگہ لے لیتی ہے، اس کی ضد ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخل۔ اس کے اندر بخالت پیدا ہو جاتی ہے، اور دنیا میں زیادہ رہنے کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے۔ اس کے بعد خرابیوں اور برائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور امت برابر پستی میں گرتی چلی جاتی ہے، اخلاقی پستی، دینی پستی۔ لیکن یہاں اس حدیث میں یقین سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر کسی کے اندر یقین پیدا ہو جائے، زہد پیدا ہو جائے، تو حقیقت میں اصلاح کی یہ بنیاد ہے۔ لیکن ہے کیا یقین؟ اس ایک خاص حقیقت یقین کی یہ ہے کہ اس کو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے، اچھی یا بری حالت جو بھی اس کی زندگی میں آتی ہے، امیری ہو یا غریبی ہو یا کیسی بھی زندگی ہو، وہ مرد مومن یقین کر لیتا ہے کہ میری زندگی کا جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے، یہ حقیقی فیصلہ ہے، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اللہ کے اس فیصلے کو مانتا ہوں۔
اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں جو مناسب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے، اس سے یقین کی شرح ہو جائے گی۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دائمی ایمان، وقتی ایمان نہیں۔ میری ایمانی کیفیت، ایمانی صفات زندگی کے آخری سانس تک باقی رہے، ایسا ایمان میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ وَيَقِينًا صَادِقًا، اور سچا یقین تجھ سے مانگتا ہوں۔ ایمان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یباشر قلبی، ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں جاگزی ہو جائے، دل میں گھس جائے، اور ایسا یقین جو سچا یقین ہو۔ اور یقین کیا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ میں جان لوں، انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، میں جان لوں کہ مجھے وہی بات پہنچے گی جو اللہ نے میری قسمت میں، میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یقین کی شرح یہاں پر اس دعا سے ملتی ہے۔ ایسا یقین پیدا کر دے، سچا یقین، میرے دل میں یقین ہو جائے کہ میرے زندگی میں وہی چیز وجود میں آئے گی، اچھائی ہو یا برائی ہو، جو میرے پروردگار نے لکھ لیا ہے۔ پھر قرآن حکیم کے اندر بھی آتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے زمین سے، زلزلہ آتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، بہت سے پیڑ درخت اکھڑ جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، یعنی مصیبت ایک تو پہنچتی ہے زمین سے، تم کو جو مصیبت پہنچی زمین سے، ولا فی انفسکم، یا تمہارے جانوں، تمہارے جسموں، تمہارے بدن میں کوئی بیماری لگ گئی ہے، تکلیف ہے، زمین سے تکلیف پہنچتی ہو یا تمہارے بدن میں کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، مگر وہ ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ فلاں بندے کو یہ تکلیف پہنچے گی، پہنچنے والی ہے۔ من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ مالی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہم ساری چیزیں لکھ چکے ہیں، اور یہ اللہ پر بڑی آسان سی بات ہے۔ پھر آگے ایک بہت اہم بات بیان کی گئی، یہ سورہ حدید کی آیت ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے زندگی کا فیصلہ ہم کر چکے ہیں تم سے پہلے، آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کی قسمتیں لکھ دی ہیں، مقدر لکھ دیا گیا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس لیے اگر تم کو تمہاری زندگی میں کوئی چیز نہیں ملی، تم نہیں پا سکے، وہ چیز تم کو حاصل نہیں ہو سکی، تو افسوس مت کرو کہ فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا پھر مجھے تکلیف کیوں پہنچی ہے۔ اس لیے کہ یہ تکلیف کا اللہ رب العالمین نے فیصلہ بہت پہلے کر چکا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ جب ہم نے لکھ دیا ہے، تم کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ میرے خالق نے، میرے مالک نے سب لکھ دیا ہے، مجھے اس پر صابر و شاکر رہنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اس لیے جو چیز تم کو نہیں ملی اس پر افسوس نہیں کرنا، اور جو تم کو مل چکی ہے، ہم نے تم کو دیا ہے، اس پر فخر و غرور بھی نہیں کرنا۔ تمہاری قسمت میں اگر مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، جو کچھ بھی ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے جو آلات اور سامان ہے،
تو اس پر فخر و غرور نہیں کرنا، استعمال کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس دعا میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً صادقاً، یقین صادق ہو، سچا یقین ہو، ایسا یقین کہ وہ جان لے میری زندگی میں جو کچھ بھی مجھے پہنچ رہا ہے یہ اللہ نے میری زندگی میں لکھ دیا ہے۔ پھر یہ کہ زہد کا مطلب جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ آدمی دنیا سے دل نہ لگائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دل لگایا جائے آخرت کی زندگی سے، اس دنیا کی ناپائیدار لذتوں اور راحتوں کو مطلوب مقصود نہ بنائے۔ ایک زاہدانہ زندگی ہے۔ پھر یہ کہ جب مومن ان صفات سے خالی ہو جائے، یعنی بجائے اللہ پر یقین کے اس کا یقین مال پر ہو جائے، دولت پر ہو جائے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میری زندگی اچھی گزرے گی، دولت ہوگی تو اچھی زندگی گزرے گی، تو بات ایسی نہیں ہے۔ میں تکلیف و مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر مال نہ ہوگا تو یقیناً وہ بخل کرے گا، بخیلی کرے گا، کنجوسی کرے گا۔ اسی طرح جب زہد کی صفت اس میں نہ رہے گی اور دنیا اس کا مقصود اور مطلوب بن جائے گا تو اس دنیا میں زیادہ رہنے کی ہوس پائے گا، خواہش رکھے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے لمبی عمر پانے کی، لیکن ایسی تمنا نہ ہو۔ اس کو حدیث میں عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال بخل اور عمل، بخیلی اور دنیا میں زیادہ رہنے کی تمنا کون کرتا ہے؟ یہ کرتے ہیں دنیا میں عیش پرست لوگ۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس ارشاد کے خاص غرض و غائد، اس امت کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ امت کی صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یقین اور زہد پیدا ہو جائے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اور ایمانی صفات کی حفاظت کی فکر ہو، اور ایسی چیزیں اپنی زندگی میں نہ لائے جو غیر ایمانی صفات ہوں۔ آئیے ایمانی صفات کے تعلق سے ایک اور عنوان سے زہد کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ دنیا میں انسان جو بھی برا کام کرتا ہے وہ وقت نکل جائے گا، لذت ختم ہو جائے گی، اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ کسی اردو شاعر نے کہا ہے کہ زندگی کیا لذت عصیاں کی نادہ غور کر۔ اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح، جو گناہوں کی لذت تو حاصل کر رہا ہے کوئی زندگی نہیں ہے۔ برق رو دھارے پہ ایک تنکا ہے جو بہہ جائے گا، سمندر اور کے موجوں پر ایک تنکا پھینکو بہا کر لے جائے گا۔ اس طرح تمہاری لذت جلد ختم ہو جائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے لذت ختم ہو جائے گی اور عذاب اس کا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ لذتیں تو ختم ہو جائیں گی، چند لمحوں کی، چند منٹوں کی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ زہد کیا ہے اور زہد کیا نہیں ہے؟ یعنی دنیا کو ترجیح دے دینا آخرت کے مقابلے میں زہد کی منافی ہے، اور آخرت کو ترجیح دینا دنیا کے مقابلے میں یہ زہد ہے، یہ زاہدانہ زندگی ہے جس کو ہم عابد الزاہد کہا کرتے ہیں۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، بڑے مقدس صحابی ہیں ابو ذر غفاری۔ مکی زندگی میں
اپنے قبیلے غفار سے آ کر اسلام لائے تھے، قبول کیا تھا۔ تقویٰ طہارت میں اللہ نے بڑا درجہ، بڑا مقام دیا تھا، اور ان کا انتقال بھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً 3 آدمی تھے، اور آپ نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی، اور جو کچھ آپ بیان کرتے تھے اللہ کی طرف سے کرتے تھے۔ کہا تم میں سے 2 آدمی جن کا انتقال مدینے میں یعنی شہر میں، آبادی میں، اور ایک آدمی کا انتقال بنجر بیابان یعنی جنگل میں ہوگا، اور ایک مسلمانوں کی ایک جماعت آ کر کے ان کے کفن دفن کا انتظام کرے گی۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان تھا۔ حضرت ابوذر غفاری کا انتقال کا زمانہ آیا، مقام ربضہ میں تھے، تنہا اکیلے تھے، بیوی صاحبہ آپ کے ساتھ تھی۔ انتقال کا زمانہ قریب تھا، بیمار تھے، بیوی سخت پریشان تھیں، اکیلی میں تنہا کیا کروں گی، کفن دفن کا انتظام کون کرے گا؟ پریشانی کو دیکھ کر صحابی رسول ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیگم پریشان نہ ہو، میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے ایک حدیث سنی ہے، نہ میں نے غلط سنا ہے نہ اللہ کے نبی نے غلط کہا ہے۔ ہم 3 آدمی تھے، آپ نے فرمایا تھا تم میں سے 2 آدمی جن کا انتقال شہر میں ہوگا، آبادی میں ہوگا، ایک کا انتقال بنجر اور بیابان میں ہوگا، اور اس کے کفن دفن کا انتظام ایک جماعت آ کر کرے گی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم میرے دونوں ساتھیوں کا انتقال ہو چکا ہے، مدینے کے اندر، آبادی کے اندر، تیسرا میں ہوں، تو یقیناً ایک جماعت آئے گی میرے کفن دفن کے لیے۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ کس قدر ان کو یقین تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کی باتوں پر، آپ کی پیشین گوئی پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔